معزز سامعین، صدر علی وقار اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح کی تبلیغ تک اور حضرت داؤد کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، گویا آپ کی تعلیمات بروز قیامت تک انسان کے لیے فلاح ہے اور انسان کی معراج کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھیں وہ آج ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہے۔ رحمت للعالمین نے انسانیت اور تفرقہ بازی کا فرق انسان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا۔ رحمت للعالمین نے حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو مدینے کا مؤذن مقرر کیا۔ آپ سے پہلے انتہائی جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا۔ جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، دل تو تھے، سوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی، روحانیت نہ تھی۔ جہاں بائی بائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسائے کا رقیب تھا، مگر جب حضور آئے تو سرے آخری رشک پا گئی دنیا، تو سرے آخری رشک پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں قتل و غارت کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرے پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔